عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ اردو فورم میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ششم کا سبق نمبر 6 صحت اور صفائی کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ صحت و صفائی، دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلے سوال کا جواب: کیونکہ سرمد ہاتھ دھوئے بغیر کھانے کی میز پر بیٹھ گیا اس لیے باجی نے سرمد کی سرزنش کی۔ دوسرے سوال کا جواب ہے: گلیوں میں کوڑا پھینکنے سے نالیاں اور گٹر بند ہو جاتے ہیں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں جس سے تعفن اور مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صاف ستھرا لباس پہننے سے ہم پسینے اور گرد و غبار کی وجہ سے پیدا ہونے والے جراثیم سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خود بھی خوشگوار کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ دانتوں کو صاف رکھنے سے منہ سے بدبو کا خاتمہ ہوتا ہے اور مسوڑے اور دانت کیڑا لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ پیسٹ، منجن اور مسواک استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور اگلے سوال کا جواب ہے: ملیریا اور ڈینگی مچھروں سے پھیلتے ہیں۔ گھروں کی کیاریوں اور برتنوں میں پانی کھڑا رہنے سے مچھر کی افزائش ہوتی ہے، اور مچھر صرف گندے ہی نہیں بلکہ صاف پانی میں بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے پانی کو برتنوں اور کیاریوں میں کھڑا ہونے سے روکنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے: سب کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ زین اور سرمد کھیل کے لیے آئے تھے: ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، ٹینس۔ عالمی یوم صحت ہر سال منایا جاتا ہے۔ ہمیں نہانا چاہیے، مطلب کب نہانا چاہیے؟ روزانہ۔ اپنے ارد گرد چیزوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے۔ تو محفل کے اختتام پر تواضع کی گئی، اور چاہے جراثیم پیدا ہوتے ہیں تو گندگی سے، اور ویسے اپنی بک سے بھی آپ اگر پڑھ چکے ہیں سبق تو اس کی جو آپشن ہے اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ مل کر کریں بات: دی ہوئی تصویروں میں سے کون سی تصویر آپ کو پسند آئی؟ پسندیدگی کی وجہ بتائیں۔ جس تصویر میں گھر ہیں اور کوسے قزح ہے، ہر طرف سبزہ ہے، آسمان پر بادل ہیں اور پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، صاف ستھرا پانی چشمے کی صورت میں بہہ رہا ہے، ہرے بھرے میدان اور سرسبز درخت ہیں، انتہائی صاف ستھرا ماحول ہے، آب و ہوا صاف ستھری اور خوشگوار ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کو تراوت ملتی ہے، اسی وجہ سے یہ تصویر میری پسندیدہ ہے۔ قواعد سیکھیں، دیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کریں اور معنی اور جملے لکھیں۔ منہ بنانا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا: اس نے مجھے دیکھتے ہی منہ بنا لیا۔ نقصان دہ، مفر، مضر: تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ میل کچیل گندگی کو کہتے ہیں۔ روزانہ نہانے سے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ خوش و خرم، بہت خوش، آمنہ ایک خوش و خرم لڑکی ہے۔ متوازن، مکمل، متوازن غذا صحت کے لیے ضروری ہے۔ انوکھی، عجیب، دادی نے کل ایک انوکھی کہانی سنائی۔ متشابہ الفاظ ہیں جی، اس سبق کی مشق 10 سوال میں حل کریں۔ یہ 2 نقطوں والا جو کاف ہے اس کا آئے گا ٹھیک املا۔ کسان کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، پہلے والا آپشن آئے گا اس میں۔ اپنے مقدر پر بھروسہ رکھو، دوسرے والا جواب آئے گا اس میں۔ اور ڈاکٹروں نے برس کا علاج ڈھونڈ لیا، برس سواد والا آئے گا۔ شمس و قمر، یہ پہلے والا آپشن آئے گا۔ اور اسی طرح سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جملوں میں اغلاط کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ فقیر گلی میں صدا لگائی، تو فقیر نے گلی میں صدا لگائی، اور صدا سواد سے لکھیں گے۔ حلال عید نظر آتے ہی ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ ہلال ہے لفظ، یہ اس طرح لکھتے ہیں۔ اور صفائی کی عادت اپنانے والا ہمیشہ چاک و چوبند، چاک 2 نقطوں والا کاف آئے گا اس میں۔ اور اسی طرح اس کی عمارت کا چرچا دور تک ہے۔ عمارت نہیں ہوتا، یہ امارت ہے، امیری کو کہتے ہیں، دولت مندی کو۔ میرے پاس ایک لال ہے، لام الف لا والا لال آئے گا۔ لکھنا سیکھیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے آلودگی اور اس کے اسباب کے موضوع پر ایک کوئی فیچر پڑھیں اور اس کے اہم نکات تحریر کریں۔ ماحول میں کسی بھی قسم کا نقصان دہ مادہ مل جانے سے آلودگی ہوتی ہے۔ کیمیائی مواد کے دریاؤں میں گرنے، صنعتوں کے زہریلے دھوئیں کی فضا میں آمیزش، گاڑیوں کے دھوئیں کی ہوا میں شامل ہونے، کچرے جلنے سے اٹھنے والے دھوئیں اور دیگر ایسے عوامل سے آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ آلودگی پھیلانے کے جارحانہ اقدامات میں گھروں اور صنعتوں سے نکلنے والے کوڑے کرکٹ کو سمندر میں پھینکنا، صنعتوں کے زہریلے مواد کو دریاؤں اور جھیلوں میں گرانا، ہسپتالوں سے نکلنے والے ضرر رساں مادوں کو بکھیرنا وغیرہ شامل ہے۔ قحط اور جنگوں کے بعد دنیا میں سنگین ترین مسئلہ آلودگی ہے، تاہم اس کے نتائج فوری نہیں بلکہ آہستہ آہستہ اور انفرادی سطح پر نمودار ہوتے ہیں۔ ہر جگہ آلودگی سے پھیپھڑوں اور جلد کے سرطان کے علاوہ ہیپاٹائٹس جیسی خطرناک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ آبی آلودگی سے پیٹ اور ہڈیوں کے امراض، شور کی آلودگی سے اعصابی اور زمینی آلودگی سے دمہ، تپِ دق اور ہیضہ جیسی بیماریاں ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آلودگی ابتدا میں صنعتی طور پر ترقی یافتہ ممالک کا مسئلہ تھا، تاہم بڑھتی آبادی اور اس کی غیر مربوط پھیلاؤ کے باعث آلودگی اب پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تاہم پسماندہ ممالک ذرائع اور شور کی وجہ سے اس مسئلے سے زیادہ متاثر ہیں۔ ادھر بر وقت اقدامات اور امدادی باہمی کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک میں آلودگی کی سنگینی کسی حد تک کم ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اسکول کی کنٹین میں مہنگی اور مضر صحت اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے پر پابندی لگانے کے لیے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام خط لکھنا ہے، درخواست لکھنی ہے۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ساہیوال، یا آپ کوئی بھی اس شہر کا نام دے سکتے ہیں۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ اسکول کی کینٹین میں بہت مہنگی مضر صحت اشیاء فروخت ہو رہی ہیں۔ ان اشیاء کی وجہ سے بہت سے بچے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہر چیز نقصان دہ ہے اور دوسرا انتہائی مہنگی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ان اشیاء کی فروخت پر فوراً پابندی عائد کریں تاکہ طلبہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکے اور ان کی بجائے سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنا جائے۔ یہ ہم سب کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ این نوازش ہوگی، العارض نام لکھنا ہے، پھر کلاس۔ آگے بڑھتے ہیں، مکالمہ ہے جی۔ دیا ہوا مکالمہ پڑھیں اور تندرستی ہزار نعمت ایک عنوان پر خود سے مکالمہ لکھنا ہے۔ تو یہ مکالمہ ہے۔ السلام علیکم زاہد، کیسے ہو؟ اب امید ہے کہ تمہارا بخار اتر گیا ہوگا۔ زاہد، وعلیکم السلام، اب میں بہت بہتر ہوں شاہد، اب میرا بخار اتر گیا، بہت شکریہ شاہد۔ تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور باہر سے مضر صحت چیزیں کھانا کم کر دو، تندرست رہنے کے لیے صاف ستھرا غذا استعمال کرو۔ زاہد، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے باہر سے چیزیں کھانے کی عادت ہے، اس کی وجہ سے بہت بیمار رہنے لگا ہوں۔ شاہد، تم بہت بیمار ہو تو اسکول سے چھٹی لینی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے تم باقی بچوں سے بہت پیچھے رہ گئے ہو اور کافی ناتواں یعنی کمزور دکھائی دے رہے ہو، کھیل میں بھی حصہ نہیں لے پاتے۔ یہ جان لو کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اس کے بغیر جینے کا کیا مزہ۔ زاہد، ہاں میں سمجھ گیا، میں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، پر اب میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں اپنے گھر کا صاف ستھرا کھانا ہی ہمیشہ کھاؤں گا اور اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھوں گا۔ ایک چارٹ صفائی سے متعلق لکھیں، اقوال لے کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو پاک رکھنے والی ہے اور پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد سے ناپاک چیز کو نکال پھینکا، اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت میں گھر تیار کروائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اپنے جسم کو پاک صاف رکھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی اور جنت میں وہی آدمی داخل ہوگا جو پاک صاف ہوگا اور پاک صاف رہنے والا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 6، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔